نیکسٹ کیا ہماری سنت ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صبح اٹھ کے؟ ہمارے پاس اتنی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر ہم سنت پہ عمل کریں نا تو سنت ایک جو سنت کو زندہ کرتا ہے نا اس کو 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے اگر ہم ایک سنت کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہماری زندگیوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں روز کی ڈیلی بیسس پر ایسی سنت ہونی چاہیے جس کو ہم کبھی نہ چھوڑیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری۔ جیسے آپ صبح اٹھی ہیں، صبح اٹھ کے آپ نے دعا پڑھ لی، اللہم بسمک منت یا آپ کی ایک سنت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر آپ اٹھے ہیں، اٹھ کر آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، دوسری سنت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر آپ بستر سے بیڈ سے اترنے لگے ہیں، آپ جوتا پہننے لگے ہیں، آپ پہلے دایاں پاؤں پہن لیں، آپ کی تیسری سنت کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ اٹھ کے واش روم جانے لگے ہیں، واش روم جانے سے پہلے دایاں پاؤں انٹر کریں اور دعا پڑھ لیں۔ پہلے آپ دعا پڑھ لیں، آپ کی چوتھی سنت کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ دایاں پاؤں رکھیں گے اندر، واش روم جاتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھیں گے تو آپ کی 5ویں سنت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ منہ ہاتھ دھو کر کلی کر کر باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آ کر آپ نے باہر نکلنے سے پہلے دعا پڑھ لی، آپ کی 6 سنتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے جب باہر نکلنا ہے تو رائٹ پاؤں اپنا جو ہے باہر نکالنا ہے پہلے، تو آپ کی 7 سنتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ 7 سنتیں آپ کی 7 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی 7 سنتیں 7 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو سکتی ہیں تو پھر آپ کو کتنے شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں ایک سنت جو زندہ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے نا اس کو 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مجھے ایگزیکٹ شہیدوں کی تعداد یاد نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کمی بیشی اس میں ہو، لیکن اس کو شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ یہاں ایک سنتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اس میں مشقت والا کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈیلی ہماری روٹین ہے، اگر ہم اس کو اپلائی کر لیں تو ہم کتنے زیادہ جو افیکٹو ہو سکتے ہیں ہمارے کام پورے دن کے۔ صرف یہ 7 منٹ کے سنتیں ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ لیں، آپ کی 8 سنت کمپلیٹ ہو گئی۔ اور بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ ہمیں شروع سے ہی بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کہ شیطان کھانا نہ کھا لے۔ اس کے پیچھے لاجک نہیں بتائی، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان ہمارا کھانا نہیں کھاتا، اور جب شیطان کھانا نہیں کھاتا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی چال کمزور ہو جاتی ہے، وہ ہم پر اثر نہیں کر سکتا زیادہ۔ ہم زیادہ دیر متقی پرہیزگار رہ سکتے ہیں اگر ہمارا شیطان کمزور ہو جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں، ہم نے ہمیشہ بچوں کو یہ کہا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور ہمارے بچے ہم سے پوچھتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اسلامی بچے ہوتے ہیں تو اس چیز پہ اتنی نہیں انگلی اٹھاتے کہ کیوں پڑھنی چاہیے بسم اللہ، تو ہم آگے تو نہیں کہہ دیتے ہیں کہ شیطان آ جاتا ہے، شیطان کھانا کھا لیتا ہے بس۔ تو اس کی بیسک اگر لاجک یہ دی جائے نا تو اس سے بہت سارے بچے کبھی بھی نہ بھولیں بسم اللہ پڑھنا، ایون ہمیں انہیں کبھی یاد بھی نہ کرانی پڑے اگر ہم انہیں اس کی ڈیپتھ بتائیں، اس کو ڈیپ باتیں کریں بچوں کے ساتھ، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کی جو شارٹ میموری نہیں ہوتی، ان کی بہت اسٹرانگ میموری ہوتی ہے، اور ان کی بڑی آگے نسلوں تک یہ چیز یاد انہیں رہتی ہے۔ تو بچوں کو اگر ہم اچھا گائیڈ کریں تو ہماری نسل اچھی پروان چڑھے گی، ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا۔ اس لیے بچوں کو ڈیپ، ان کو ٹائم دیں، ان کو باتوں کا نا ڈیپ پوائنٹ بتائیں۔ اب جیسے کہ یہ بات ہے کہ اگر آپ بچوں کو یہ کہیں گے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لو، وہ پڑھ لے گا، اگلے دن پھر آپ کو یاد کروانا پڑے گا، تیسرے دن پھر آپ کو اور روز آپ کو یاد کروانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک دفعہ یہ واقعہ بتا دیں نا، رات کو سوتے ٹائم بتا دیں، جب اس کا سننا آپ کو چاہ رہا ہو، جب وہ چاہ رہا ہو کہ مجھے میری ماں کو نصیحت کرے، جب وہ چاہ رہا ہو کہ میں کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں، یا جب وہ آپ کو سوال کرے، اس ٹائم یہ بچوں کو بتایا جائے تو بچہ یہ بہت افیکٹو رہتا ہے۔ اگر آپ ایسے اس کو نصیحتیں کرتے رہیں گے، وہ کھیل رہا ہے آپ نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، وہ موبائل پہ لگا کے آپ نصیحت کر رہے ہیں، تو ساری چیزیں ضائع جاتی ہیں۔ تو جب بچہ خود سننا چاہے، جب وہ خود بات سننا چاہے، اس کو اس ٹائم پہ اسلام کی طرف لے کر آئیں، تو وہ چیز اس کو کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ تو ایسی ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں شیطان کھانا نہیں کھاتا، یہاں تک سب نے سنا ہوا ہے۔ اور جب شیطان کھانا نہیں کھاتا اس کا اثر کیا ہوگا؟ جب وہ شیطان کھانا نہیں کھائے گا تو وہ شیطان کمزور ہو جائے گا، اور جب شیطان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی چال کمزور ہو جاتی ہے، وہ ہم پر حاوی نہیں رہ سکتا، وہ ہمیں غلط کاموں میں ملوث نہیں کر سکتا، وہ ہمیں غلط خیالات نہیں دے گا، ہم دین پر زیادہ چل سکیں گے، ہم نیکی کے کاموں میں زیادہ لگ سکیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ کریں، بسم اللہ کر کے کریں، تاکہ شیطان آپ سے تنگ آ جائے کہ کیا یہ بندہ ہے کہ اس کو جب بھی کوئی کام میں کروانے لگتا ہوں تو یہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اس سے وہ خود ہی فیڈ اپ ہو جاتا ہے آپ سے، وہ خود ہی آپ سے دور بھاگتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں میں بھی بسم اللہ کہا ہے کہ جب اٹھو
تو بسم اللہ پڑھ کے جب سونے لگو بسم اللہ پڑھو، گھر سے نکلو تو وہ دعا کیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، مطلب ہر چیز میں بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور یہ اس کا ایک، اگر آپ اس کو یہ تو ہمارے پاس پازیٹیو پوائنٹ ہے، اگر آپ اس کا نیگیٹو پوائنٹ دیکھیں کہ بسم اللہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوگا، مطلب کہ اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا کیا نقصان ہے۔ اس کے نقصان سے بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، یہ مطلب وہ واقعہ کوئی کہانی کے فارم میں نہیں ہے، مطلب کہ اوریجنل واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے گرم پانی، جسے ہم اکثر کرتے ہیں گرم پانی چولہے پہ کرتے ہیں، تو اس نے وہ سنک میں اس کا پانی بہا دیا، مطلب کہ اس نے گرم پانی نا بسم اللہ پڑے بغیر ہی سنک کے اندر ڈال دیا۔ مطلب ظاہر ہے جب گرم پانی ہوتا ہے، چولہے پر پانی پڑا ہوا ہے، ایکسٹرا پانی ہے، گرم ہو گیا، آپ کا اپنا پرپس ختم ہو گیا، آپ نے جو کام اسے لینا تھا ختم ہو گیا، وہ ایکسٹرا پانی آپ اس کو اٹھا کے پھینکیں گے نا، اس نے بھی وہ پانی اٹھا کے پھینک دیا سنک میں۔ اب سنک کا جو پائپ تھا اس کے اندر تھے شیطان اور جن اور اس کے بچے، مطلب وہ وہاں پر رہتے تھے، ان کا بسیرا تھا یا جو بھی تھا۔ اس نے پانی اس کے اوپر ڈالا، اس کے اوپر پانی ڈالا تو وہ کیا ہوا کہ وہ تپتا پانی جب اس کے اوپر گیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اگر وہ بسم اللہ پڑھ لیتی اسے ڈالنے سے پہلے تو وہ وہاں سے اٹھ جاتے، شیطان جن وہاں سے پائپ سے نکل جاتے، سائڈ پہ ہو جاتے۔ اس نے ایسی پانی ڈال دیا اور اس کے جو جنوں کے جو بچے تھے، یا جنی تھی یا جن تھا، اس کے جو بچے تھے وہ سارے جل گئے گرم پانی سے، ظاہر ہے گرم پانی اس کو گرا تو وہ جل گئے۔ اب اس وجہ سے وہ جل گئے تو وہ جو جن تھا یا وہ جنی تھی تو وہ اس کے اندر آ گئے، اس عورت کے اندر آ گئے، پھر انہوں نے اس کے بچوں کو بھی اسی طرح ہی نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا۔ تو کہنے کا مقصد، یہ بات بہت لمبی ہے، آگے بہت ڈیٹیل ہے اس کی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ کہیں بھی شیطان ہوتے ہیں، کہیں بھی جن ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، پھر وہ ہم سے بدلے بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا جن انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ان کے بسیرے ہیں، کون سی جگہ ہے جہاں پہ وہ آباد ہیں، کون سی جگہ ہیں جہاں پہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں بے دھیانی میں، لیکن ہم جو ہے نا ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر وہ جب ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بھی تب ہوا جب اس نے اپنا علاج وغیرہ کروایا، جس اچھا خاصا نقصان ہو گیا، پھر جس نے اس کا علاج کیا، جس نے اس کو بتایا، تو پھر یہ پتہ چلی بات، پھر اس جن نے جو اس کے اندر تھا آیا ہوا، اس نے بتایا کہ بھئی اس نے میرے بچوں کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو اس لیے میں اس کے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں، اور میں اس کے اندر ایسا آیا ہوں۔ تو پھر اس نے خیر یہاں سے بات چلی ہمیں بسم اللہ کی، کہ بسم اللہ جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، بہت ضروری ہے، اس پہ جب آپ گرم پانی ڈال رہے ہو، ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہو، کچھ بھی کام کرنے لگی ہے نا بسم اللہ پڑھ لیں۔ نہیں دھیان رہتا، لیکن ایسے جب واقعات سنے جاتے ہیں نا پھر دھیان ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، نہیں ہمیں خیال رہتا، لیکن جب ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ ہمارا شیطان کمزور ہو جائے گا، جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اسے کھانا نہیں ملے گا، جب اسے کھانا نہیں ملے گا، اسے پانی نہیں ملے گا تو وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ چیزیں ان کی بھی ہوتی ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، الگ بات ہے نظر نہیں آتا، لیکن ان کی خوراک ہے، یہ کھاتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کھاتے نہیں ہیں۔ تو بھی اس لیے جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمارا شیطان کمزور، اور جس کا شیطان کمزور ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، وہ زیادہ نیک بن جائے گا۔ یہ اس کے پیچھے لاجک تھی۔